السلام علیکم، خیر مقدم کیا جاتا ہے آپ کا SKN یوٹیوب چینل پر۔ یہ ویڈیو ہماری ہوگی اردو قواعد پر مبنی، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں TET یا CTET کے لیے۔ یہاں سے ہر طرح کے اسٹیٹ کے لیے اہم ہوگی، کیونکہ گرامر سبھی کا موضوع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ریٹ، RPSC اور UPTGT، UP ٹیٹ، بی ٹیٹ، ہر طرح کے مہا ٹیٹ، سبھی ایگزامز کے لیے ہیلپ فل رہے گی۔ اس ویڈیو میں ہم نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں بھی قواعد دیکھے ہیں، کنٹینٹ بھی پڑھا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے جملوں کی قسمیں۔ یہ ہے SCERT سے یہ قواعد۔ اس کے علاوہ ڈیٹیلز پڑھنے کے لیے بھی ہم نے آگے کچھ چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں، جہاں سے کوشچنس بن سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہے جملے کی قسمیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بازو بیل آئیکن پر پریس بھی کریں، تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ ہی کو ملے گا۔ تو یہاں پہ ہے بیانیہ جملہ۔ ان جملوں کو پڑھنا ہے۔ مدینے میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہے صحابی نے کنویں کی بقایا قیمت ادا کر دی۔ تیسرا ہے وہ صفائی پسند تھے۔ چوتھا ہے حضرت عثمان نے سارا غلہ ضرورت مند عوام میں تقسیم کر دیا۔ پانچویں مثال یہاں پہ خلافت کا زمانہ تقریباً 11 سال رہا۔ ان جملوں سے ہمیں کچھ باتوں کا کیا ہے پتہ چل رہا ہے۔ پہلے جملے سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا کہ مدینے میں قحط پڑنے کی خبر ملی۔ دوسرے جملے سے ہمیں کچھ اور باتیں معلوم ہو رہی ہیں، یعنی ایسے جملے دوسرے جملے سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ صحابی نے کیا ہے کنویں کی قیمت ادا کی ہے، یعنی وہ صفائی پسند تھے۔ تو یعنی ہمیں کیا ہے کوئی نہ کوئی چیز کی کیا ہے خبر ہو رہی ہے، خبر معلوم ہو رہی ہے۔ ایسے جملہ جس سے کسی طرح کا کسی واقعے کی ہمیں کیا ہے خبر معلوم ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ہم بیانیہ جملہ۔ یہ اچھے سے ڈیفینیشن یاد کریں آپ کہ ایسا جملہ جس سے کسی واقعے کی خبر ملتی ہو کیا کہلاتا ہے؟ بیانیہ جملہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ دیے ہوئے جملوں کے افعال پر غور کرنا ہے۔ یہاں پہ دیا ہے قحط پڑا ہوا تھا، قیمت ادا کر دی، تقسیم کر دیا، اور ان سے پتہ چلتا ہے کہ جملوں میں بیان کیے جانے والے کام ہوئے، یعنی جو بھی جملوں میں خبر ہمیں ملی تھی وہ کام کیا ہے ہوئے۔ جب کسی جملے کے کام ہونے یا کرنے کی خبر ملتی ہے اسے کہیں گے ہم مثبت جملہ۔ اور انہی مثالوں کو اس طرح دیکھیں۔ اب یہی مثالوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مدینے میں قحط نہیں پڑا تھا۔ اسی طرح صحابی نے کنویں کی بقایا قیمت نہیں ادا کی۔ اس کے بعد ہے وہ صفائی پسند نہیں تھے۔ پھر چوتھا جملہ ہوگا حضرت عثمان نے سارا غلہ ضرورت مند عوام میں تقسیم نہیں کیا۔ تو اس میں کیا ہے ایک چیز کا اضافہ ہو رہا ہے، وہ ہے نہیں کا۔ تو یہ کیا ہے منفی جملہ بن جا رہا۔ کون سا بن جا رہا؟ منفی جملہ۔ یعنی ایک لفظ نہیں بڑھا دینے سے یہ جملے کا جو ہے مطلب اور معنی کیا ہے الگ نکل رہے ہیں۔ ایسے جملوں کو ہم منفی جملہ کہا جاتا ہے، یا پھر نہیں کا استعمال ہو رہا، اسے بولیں گے ہم منفی جملہ۔ جیسا جس دن کنواں یہودی کا نہ ہوتا، یہودی سے پانی خریدنے کوئی نہ جاتا۔ اگر مثبت جملے میں نہیں یا نہ کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ جملہ منفی بن جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، اگر مثبت جملے میں نہیں یا نہ کا یا نہیں کا استعمال ہوتا ہے تو وہ کیا ہے منفی جملہ بن جاتا ہے۔ تو
ये समझ में आया कि मुस्बत जुमला, मनफी जुमला और बयानिया जुमला किसे कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे है इस्तेफामिया जुमला, यानी फलक पर क्यों जाती हैं, यानी इस्तेफाम यानी हम सवाल कर रहे हैं, सवाल पूछा जा रहा है। ऐसा जुमला मोटे तौर पर हम बोल सकते हैं कि ऐसा जुमला जिसमें क्या है, सवाल किया जाता है या पूछा जाता है, उसे कहेंगे हम इस्तेफामिया जुमला। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, फलक पर क्यों जाती हैं। सेकंड में दिया हुआ है, बरसर्रे पैकर कौन है। तीसरा है यहाँ पे, बीबी रुक़ैया कौन थी। चौथा है, शाम की फ़िज़ा आम तौर पर कैसी होती है। इसी तरह यहाँ पे पांचवा जुमला है, शायर ने सुर्ख बादलों को क्या कहा है। तो आप जानते हैं कि ये सवालात भी जुमले हैं। ये क्या है, सवालात भी क्या है, हमारे जुमले हैं, लेकिन इनमें कुछ बातें पूछी गई हैं, यानी सवाल कहे गए हैं। जिस जुमले में कोई बात पूछी भी जाती और किसी इस्म के बारे में सवाल भी किया जाता है, ऐसे जुमले को हम बोलेंगे इस्तेफामिया जुमले, यानी सवालिया जुमला। सवालिया जुमला भी बोल सकते हैं और इस तरह का निशान लगा होता है आखिर में। ऐसे जुमलों इस्तेफामिया जुमलों में ख़ास अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जैसे क्यों, कौन, कहाँ, क्या और कौन से। इस तरह के ख़ास अल्फाज का इस्तेमाल भी होता है। अब देखिए यहाँ पे ज़ैल के नीचे जुमले दिए हुए हैं, इस्तेफामिया जुमलों में तब्दील करना है हमें। ये ज़ैल में जो जुमले दिए हुए हैं, इसे हम इस्तेफामिया जुमले में तब्दील करना है। बूढ़ी काकी ज़मीन पर पड़ी रहती हैं। इसी तरह बूढ़ी काकी रोने लगी थी। एक भतीजे के सिवा इनका दुनिया में कोई न था और काकी को लाडली से मोहब्बत थी। लज्जत आमेज़ खुशबू इन्हें बेताब कर रही थी। तो इसे आप क्या है, ये जुमले दिए हुए हैं बयानिया, हमें इसे कन्वर्ट करना है इस्तेफामिया जुमलों में। जैसे यहाँ पे काकी को किससे मोहब्बत थी, इस तरह से। लज्जत आमेज़ खुशबू किसे बेताब कर रही थी, इस तरह से आगे के आप बना लें। इसके बाद यहाँ पे है अम्रिया जुमले, यानी इसमें क्या है, हुक्म दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, उसे बोलेंगे। जैसे मैंने तुझ पर जो ज़्यादती की है, तुझ मुझसे इसका बदला ले ले। एक में दिए हुआ है, मैंने तुझसे जो ज़्यादती की है, मुझसे इसका बदला ले ले। इसके बाद है खूब ज़ोर से पकड़, जाके अम्मा से और मांग लाओ। चौथा है, मेरा हाथ पकड़ कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने खाना खाया था। पांचवा है, मुझे माफ़ कर दो। छठा है, काकी उठो खाना खा लो। सातवां है, उसका बुरा ना मानना। इन जुमलों के फ़िक्रे में ले ले, ज़ोर से पकड़, मांग लाओ, ले चलो, उठो, खा लो, बुरा ना मानो, ये किसी बात पर या काम का हुक्म देता है। किसी बात या काम का क्या है, हुक्म दिया जा रहा है या मालूम हो रहा है। और फ़िक्रों में माफ़ कर दो, उठो, खा लो से मालूम हो रहा कि इन्हें बोलने के लिए किसी से क्या है, दरख्वास्त कर रहा है। इसी तरह मिसाल के आखिरी जुमले में बुरा ना मानना, फ़िक्रे से पता चल रहा है कि इसमें किसी काम को ना करने का हुक्म दिया जा रहा है। ऐसे जुमले में फ़ेल की अहमियत होती है। जिस फ़ेल में किसी बात का हुक्म दिया जाए या दरख्वास्त या नसीहत की जाए, इस फ़ेल को अमर कहते हैं।
اور اس کے بعد لے، پکڑ، چلو، اٹھو وغیرہ جیسے جملے میں کسی کام کی کرنے یا نہ کرنے کا ہم حکم دے رہے ہیں اسے بولیں گے ہے اہم امریہ جملہ، یعنی آرڈر دینا یا پھر درخواست کرنا، اس طرح سے بول سکتے ہیں آپ۔ جملہ سادہ جملہ یعنی جب ہم بولتے یا لکھتے ہیں تو ہماری زبان کے الفاظ ایک خاص ترتیب میں آ کر جملہ بناتے ہیں۔ جملے سے کوئی بات یا خیال ظاہر ہوتا ہے، اس کے الفاظ کی ترتیب اور لہجے سے بولنے والے کے ارادے، خیال یا جذبے کا ہمیں کیا ہے پتہ چلتا ہے۔ جیسے دادی اپنے گھر میں اکیلی تھی، ایاز اور عرفان چھت پر چڑھ کر اودھم مچا رہے تھے، پچھلا دروازہ اندر سے بند تھا، یہ اس موسم کے آخری گلاب ہیں۔ ان جملوں میں ہر ایک کے 2 حصے کیے گئے ہیں۔ پہلا حصہ کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے یا کوئی خبر دیتا ہے۔ پہلا حصہ جیسے یہاں پہ نصیبہ دادی اپنے گھر پر اکیلی تھی، اس طرح سے پہلا حصہ ہوگا نصیبہ دادی، دوسرا حصہ ہوگا اپنے گھر میں اکیلی تھی۔ تو یہ مبتدا اور یہ کیا ہے خبر۔ اس کے تعلق سے ہم نے پہلی ویڈیو میں دیکھا ہے، اب وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ خبر کا ہونا ضروری ہے سادے جملے میں، وہ کہلاتا ہے سادہ جملہ۔ مدینے میں سخت قحط پڑا ہوا تھا، اس میں الگ الگ کرنا ہے خبر اور مبتدا کو۔ اس کے بعد یہاں پہ دیا ہوا ہے فجائیہ جملہ۔ فجائیہ جملے میں اس طرح کا نشان ہوتا ہے آخر میں۔ تو یہاں پہ دیکھیں، ارے لانا تو میری خرولی اللہ اس وقت پھول جھڑی بنا ہوا تھا۔ پہلے جملے میں غصہ اور نفرت کا اظہار ہو رہا ہے، تیسرے جملے میں اللہ کی قسم کیا ہے کھائی جا رہی ہیں، یعنی جذبے یہاں بات کرتے وقت کسی جملے سے رنج، خوشی، حیرت یا جذبے کا اظہار ہو اسے بولیں گے ہم فجائیہ جملہ۔ فجائیہ جملہ کسے کہتے ہیں؟ تو جس جملے میں رنج، خوشی، حیرت یا کسی اور جذبے کا اظہار ہوتا ہے اسے بولیں گے فجائیہ جملہ۔ وہ دیکھو عید کا چاند، افسوس تم وہاں موجود نہیں تھے۔ فجائیہ جملوں میں ارے، واہ واہ، ہائے جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور آخر میں اس طرح کا کیا ہے نشان بھی لگاتے ہیں۔ اس طرح کا جو نشان ہوتا ہے کسی کو مخاطب کرتے یا پکارتے ہوئے بھی لگایا جاتا ہے۔ اے چور، اے ٹھہرو ٹھہرو، یہ تو وہی قوجی ہے، اس طرح سے۔ تو اس کا یاد رکھیں کہ آپ یہاں پہ تعجبیہ نشان کا استعمال ہم کسی کو مخاطب یا پکارتے ہوئے بھی کرتے ہیں، لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جملوں میں فجائیہ نشان لگائے اور بتائے کہ ان میں سے کون سے جذبے کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ آپ خود سے لگائیں اسے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم یہاں پہ اضافی ترکیب، مضاف الی مضاف اور حروف اضافت۔ حروف اضافت تو آپ کو معلوم ہی ہوگا، کا، کی، کے، یہ کیا ہے حروف اضافت ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ جملہ دیکھیں، یہ میرے دوست کا مکان ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ اچانک پتنگ کی ڈور کٹ گئی۔ اسی طرح تیسرے جملے میں ہیں درخت کے پتے سوکھ گئے۔ ان جملوں میں دوست کا مکان، پتنگ کی ڈور، درخت کے پتے، یہ کیا ہے اضافی ترکیب کہتے ہیں اسے، جن میں کا، کی کیا ہے شامل ہے، کا، کی، کے یہ شامل ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے کا سے پہلے دوست آ گیا، یہ کیا بن جائے گا ہمارا، پہلے جو آئیں گا کا، کی حروف اضافت کہلاتے ہیں یہ، اور تیسرا لفظ کو مضاف کہا جاتا ہے۔ پہلے لفظ کو ہم بولیں گے یہاں پہ مضاف الی، کیا بولتے ہیں مضاف الی، اور اس کے بعد آئیں گا یہاں پہ
مضاف کسے بولیں گے ہم؟ ان ترکیبوں میں پہلے آنے والے کو ہم بولیں گے یہ، جیسا کا سے پہلے آئیں گا اسے اور کا کے بعد آئیں گا اسے کیا کہتے ہیں؟ تو کا سے پہلے دوست ہیں، یہ ہمارا ہو جائیں گا مضاف الی، اور بعد میں جو آئیں گا وہ کیا ہے؟ مضاف۔ اس طرح سے یاد رکھیں آپ، یہاں پہ جو بھی لفظ رہیں گا کا کی سے پہلے وہ مضاف الی، اور کا کی کے بعد جو بھی لفظ رہیں گا وہ ہوں گا ہمارا مضاف۔ یہاں سے بھی کوشچنس بنتا ہے، اور کا کی حروف اضافت کہلاتے ہیں، جیسے یہاں پہ مضاف الی، حجاز کا سفر، انقلاب کی ہوائیں، تحریک کے پیغامات۔ تو یہ تحریک پہلے آیا کا کی سے پہلے تو وہ مضاف الی، اور کا کی کے بعد آیا تو وہ ہوگا مضاف۔ اسی ترکیب کو فارسی میں لکھنے کے لیے حروف اضافت کی جگہ زیر کا استعمال نشان بھی لگاتے ہیں، جیسے چراغ آرزو، یعنی آرزو کا چراغ، یعنی زیر کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، جیسے یہاں پہ دیا ہوا ہے چراغ آرزو، یعنی آرزو کا چراغ۔ شام اودھ، یعنی اودھ کی شام۔ ایسی فارسی تراکیب میں مضاف پہلے اور مضاف الی بعد میں آتا ہے۔ تو یہاں پہ اس طرح کی ترکیب میں کیا ہوتا ہے، جیسے چراغ آرزو، تو اس میں چراغ آرزو میں کیا ہوگا، پہلے مضاف آئے گا اور اس کے بعد مضاف الی آئے گا، اور یہ زیر بھی لگا کر بنایا جاتا ہے، یہ اتنا یاد رکھیں آپ۔ اس کے بعد ہے استفہامیہ انکاری اور اقراری۔ اب سوال انکاریہ بھی ہو سکتا ہے اور اقراریہ بھی ہو سکتا ہے۔ بیانیہ جملے کے تعارف میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جملہ مثبت اور منفی ہوتا ہے، اسی طرح کیا ہے، جملہ انکاری اور اقراری بھی ہوتا ہے۔ وہی ہے، بوڑھے نے بات شروع کی، یہ مثبت ہوگا، بوڑھے نے بات شروع نہیں کی، یہ منفی ہوگا۔ تو یہاں پہ اقراری اور انکاری ان جملوں کو سوالیہ جملوں میں بھی بدلا جا سکتا ہے۔ بات کس نے شروع کی، بات کس نے شروع نہیں کی، اس طرح سے سوالیہ جملوں کو استفہامیہ جملے بھی کہتے ہیں۔ ابھی ہم نے اوپر پڑھا کہ سوالیہ جملوں کو استفہامیہ جملے بھی کہا جاتا ہے۔ رات بھر تمہاری بکواس کون سنتا، اس میں سوال میں جملے کو منفی بنانے والے الفاظ نہ، نہیں کا استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، رات بھر تمہاری بکواس کون سنتا، تو اس جملے میں غور کریں آپ کہ یہاں پہ نہ اور نہیں کا استعمال نہیں ہے، مگر اس سوال کا جواب ہمیشہ منفی جملے میں سامنے آئے گا، یعنی رات بھر تمہاری بکواس کوئی نہیں سنتا۔ تو لیکن پھر بھی یہ کیا ہے، انکاری جملہ ہے، یعنی یہ منفی جملہ ہی ہے۔ ایسا سوالیہ جملہ جس میں نہ اور نہیں کا استعمال نہ کیا گیا ہو مگر جواب منفی میں ہی دیا جائے، اسے بولیں گے ہم استفہامیہ انکاری جملہ، یعنی کیونکہ یہاں پہ استفہامیہ سوال کی شکل میں تھا، اس لیے ہم بول رہے ہیں اسے استفہامیہ انکاری جملہ۔ اس کے بعد دوسری مثال دیکھ لیں آپ، یہاں پہ دوسری مثال میں دیے ہوا ہے، کیا محنت کیے بغیر کوئی کامیاب ہو سکتا ہے؟ دوسرا ہے، اگر مجھے نیند آ رہی ہوتی تو بھلا یہ باتیں کرنے کے لیے میں جاگتا ہوتا۔ اگر ہم نے پیٹ بھر کھانا کھایا ہوتا تو اس وقت چین کی نیند سو رہے ہوتے۔ یعنی اس سوال میں جملے کو منفی بنانے کے لیے نہ موجود ہے، مگر اس کا جواب مثبت جملے میں سامنے آئے گا۔ یہاں پہ یہ دیکھیں نہ کا استعمال ہو رہا ہے، لیکن جواب ہمیشہ مثبت جملے میں سامنے آئے گا، یعنی وقت
इस वक्त हम चैन की नींद सो रहे होते। यानी ऐसा सवालिया जुमला जिसमें ना और नहीं का इस्तेमाल किया गया हो मगर जवाब क्या है, मुस्बत दिया जाए, इसे बोलेंगे हम इस्तिफामिया इकरारी जुमला। ना नहीं है लेकिन फिर भी क्या है, मुस्बत जवाब आ रहा है, इसे बोलेंगे हम इकरारी जुमला। तरक्की करना कौन नहीं चाहेगा, ये भी क्या है बताएं आप। क्या आज़ादी के लिए उलमा ने कुर्बानियाँ नहीं दी, ये भी देखें आप क्या है इन जुमलों में, कमेंट बॉक्स में लिखें। अब इसके बाद आगे की वीडियो में हम क्या है ज़माना देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ज़मानी हाल उसकी पूरी डिटेल देखेंगे, उसकी पूरी डिटेल देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और ज़माने मुस्तक़बिल इसे भी हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। मुज़ार के तो अक्सर मुज़ार से क्वेश्चंस अक्सर बनता है। इसके बाद हम कहावतें जो भी हमारी चीज़ें रह जाती है उसे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और इसी चैनल की किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।